بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عالم نما پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نیز ان کے ممتاز شاگرد ہمارے لیے نمونہ عمل اور حجت ہیں۔ یہ حضرات حج کے دوران صرف اعمال حج انجام دیتے تھے، ان کو سیاست سے کوئی مطلب نہ تھا۔ عقل مند عالم یہ بات بغیر دلیل کے ہے۔ اتفاقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شاگرد مناسب موقع پر خانہ کعبہ کے نزدیک سیاسی، اجتماعی اور ثقافتی مسائل بیان کرتے تھے اور ان مختلف پہلوؤں پر اہمیت دیتے تھے۔ ہم یہاں پر نمونے کے طور پر چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اور آپ کے ساتھیوں کا طواف کرتے وقت توحیدی مظاہرہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال یعنی فتح مکہ سے 1 سال قبل صلح حدیبیہ کے تحت اس بات کا حق رکھتے تھے کہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جائیں اور 3 دن مکہ میں رہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ احرام باندھ کر بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے کفار قریش کے مرد، عورت، چھوٹے بڑے سبھی آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہیبت ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے تھی۔ اس سیاسی، اہم اور حساس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے شانوں کو کھول دو اور شکو مند طور پر طواف کرو تاکہ مشرکین تمہارے ضخیم کھال اور طاقتور بازوؤں کو دیکھ لیں۔ آپ کے اصحاب نے آپ کے فرمان کی پیروی کی اور مشرکین خانہ کعبہ کے چاروں طرف صف لگائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے عظیم الشان طواف کو دیکھ رہے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت لبیک اللہم لبیک کے نعروں کی آواز بلند ہوتی تھی، عبداللہ بن روا اسلامی لشکر کے سرداروں میں سے ایک شخص جنہوں نے اپنی تلوار کو حمائل کیا ہوا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں بجلی کی کڑک کی طرح اس طرح رجز پڑھتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی قبولہ، یا رب انی مومن لقلبہ، انی رأیت الحق فی قبولہ۔ اے کافر زادو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو اور جان لو کہ تمام خیر و سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے میں ہے۔ پالنے والے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان رکھتا ہوں اور حق کو آپ کے فرمان کو قبول کرنے پاتا ہوں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے طواف کعبہ شان و شوکت اور اظہار قدرت کا مظہر بن گیا، جس کا تماشا مشرکین کر رہے تھے۔ حالانکہ عبادت تھی، لیکن مشرکین کو مغلوب کرنے کے لیے سیاست اور اسلامی شان و شوکت کا ایک نمونہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا حج کے زمانے میں امیر شام پر شدید اعتراض۔ 58 ہجری یعنی مرگ امیر شام سے 2 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ طغیانی اور سرکشی پر کمر باندھے علویوں اور امام علی علیہ السلام کے شیعوں کے قتل کا درپے تھا، ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مناسک حج کے دوران اس سرزمین منع میں بنی ہاشم، شیعوں اور انصار کے
ممتاز افراد کو ایک اجتماع کی دعوت دی، جس میں 1000 سے زیادہ افراد جمع ہوئے، جن میں کچھ تابعین، کچھ اصحاب رسول کے فرزند بھی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس اجتماع میں کھڑے ہوئے اور ایک پرجوش تقریر کی۔ چنانچہ حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا: اما بعد، بے شک پس طاغوت نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کو آپ تمام حضرات ایسے اسے جانتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کے گواہ ہیں، اس کی خبریں تم تک پہنچتی ہیں۔ میں تم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح ہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولوں تو مجھے جھٹلا دینا۔ میری باتوں کو سنو اور ذہن نشین کر لو، اور اعمال حج کے بعد جب اپنے وطن جاؤ تو اپنے قابل اطمینان لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا، اور ان کو امیر شام کے ظلم و ستم کے مقابلے کی دعوت دینا۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو حق نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن خداوند عالم اپنے نور کو کامل کرے گا، اگرچہ کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ لگے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے فرزندوں کی امامت پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول کو بیان کیا۔ جب آپ کی گفتگو کا ایک حصہ ختم ہو جاتا تھا تو حاضرین یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتے تھے: اللہم نعم قد سمعنا و شاہدنا۔ ہم خدا کو گواہ قرار دیتے ہیں کہ اس کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر کلام میں امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم جس وقت اپنے وطن پہنچو تو اپنے قابل اطمینان افراد تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، اور ان کو میرے پیغام سے آگاہ کر دینا۔ یہ واقعہ بھی حج کے درمیان سیاسی فائدے کا ایک نمونہ ہے، جس میں امام علیہ السلام نے حج کے دوران مسلمانوں کے اجتماع سے ظالم و طاغوت کے خلاف اقدام فرمایا۔ اس لحاظ سے اس واقعے میں ہم ابراہیمی حج کو دیکھتے ہیں، جو صرف خشک عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ سخت حالات میں حق کی راہبری کا مسئلہ، ظالم اور طاغوت کی رہبری سے نفرت جیسے مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، اور کامل طور پر سیاسی مسائل ہیں۔ جب ہم حج کے احکام کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حج کے علاوہ عین سیاست ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل چند نمونے: جب انسان حج کے لیے احرام پہنتا ہے تو لباس کے 2 حصوں سے اپنے بدن کو چھپاتا ہے۔ تمام لوگ چاہے غریب ہوں یا امیر، حاکم ہو یا رعایا، سب ایک طرح کے بن جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ذات پات اور طبقہ بندی کا مقابلہ ہے، جو کہ سیاسی لحاظ سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 2، احرام کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ انسان کسی کو یہاں تک جانوروں اور گھاس کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ حشرات کو مارنا بھی حرام ہے۔ حرم میں درخت اور گھاس کا اکھاڑنا بھی حرام ہے۔ بدن سے بال اکھاڑنا بھی حرام ہے۔ اسلحہ ساتھ لینا بھی حرام ہے۔ یہ تمام احکام ہمیں امن و امان کا درس دیتے ہیں اور حکومت کے سیاسی پہلو میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 3، طواف کعبہ کے وقت جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مستحب ہے کہ حجر اسود پر ہاتھ پھیریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں: وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يَبَايُعُ بِهَا خَلْقَهُ۔ حجر اسود زمین پر دست خدا ہے، خداوند عالم اس کے ذریعے اپنی مخلوق سے بیعت کرتا ہے، یعنی مسلمان اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ اصولی طور پر بیعت مکمل طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ خدا سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، ہم تیری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اور تیرے دشمنوں جیسے امریکہ اور اسرائیل دیگر تمام مشرکین و کفار سے دشمنی کرتے ہیں۔ نمبر 4، منا کے میدان میں رمی جمرات کرتے ہیں اور ان کی طرف جو شیطان کا محاذ ہے
پتھر مارتے ہیں۔ اس عمل کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر شیطانی طاقتوں کے مظہر کی طرف پتھر پھینکنا چاہیے۔ ہمیں دشمن کی پہچان اس طرح ہو کہ پتھر اس نشانے پہ ماریں جو جمرہ پر جا کر لگے، اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر لگے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، منع کی قربان گاہ میں اونٹ، گائے یا بکرا قربانی کریں جو اظہار اور فداکاری کا درس اور شیطانیت کے مظہر سے مقابلے کے لیے سیاست کا اہم رکن ہے۔ یہاں پر یہ چیز ذکر کر دینا ضروری ہے کہ جس وقت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس ظہور ہوگا، وہیں پر آپ کے 313 انصار آپ کی بیعت کریں گے، اس بنا پر کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔